بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلی ملاقات، قسط نمبر 13۔ نہیں تو میں کیوں کان پکڑوں گی؟ اریحا گڑبڑاتی ہوئی بولی۔ اچھا، ویسے میں نے تم سے نہیں پوچھا، کمیل اریحا پر نظریں گاڑتے ہوئے بولا۔ میں منیہا اور ماہی سے پوچھ رہا ہوں۔ تو بتاؤ، کیا ہو رہا تھا؟ کیا کروا رہی تھیں آپ دونوں اریحا سے؟ کمیل نے پوچھا، جبکہ اریحا نے پہلی بار کمیل کے منہ سے اپنا نام سنا تھا۔ اریحا جو ماہی اور منیہا کو دیکھ رہی تھی، اب اپنی نظریں کمیل پر کیے کھڑی تھی۔ ارے بھائی بتایا نا، کچھ بھی نہیں کر رہے، ماہی ریلیکس رہتے بولی۔ اچھا، ہماری بات پر یقین نہیں ہے نا؟ آپ ایسا کریں، اریحا سے خود پوچھ لیں آپ، ماہی اریحا کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ کمیل نے اریحا کی طرف دیکھا، جبکہ وہ کمیل کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ جی کیا؟ جب اریحا اپنا نام سن کر ہڑبڑائی۔ بتاؤ، تم سے کیا کروا رہی تھیں؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، اریحا گھبراتی ہوئی بولی۔ پکا؟ کمیل نے دوبارہ پوچھا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی سب دیکھ چکا تھا، لیکن وہ بھی اریحا اور ان دونوں کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ لیکن وہ دونوں تو کچھ بتانے سے رہی، اور اریحا کو تو کمیل پہلے ہی بہت ڈرا چکا تھا، اس لیے اریحا بھی کچھ نہیں بتائے گی۔ کمیل نے گہرا سانس لیا اور اپنی نظریں جھکائیں۔ اچھا چلو، کچھ نہیں کر رہی تو میرے ساتھ اندر آؤ، مجھے تم سے کام ہے، کمیل کہتا مڑا۔ آپ کو کیا کام ہے؟ آپ مجھے یہاں ہی بتا دیں، اریحا کمیل کی پشت سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا اندر آؤ، کمیل نے روبدار انداز میں کہا۔ اریحا صرف ایک بار اپنی ہمت جمع کر کے انکار کر سکتی تھی، مگر دوسری بار، اور وہ بھی روبدار آواز پر، تو کبھی نہیں۔ اریحا جلدی سے چلتی ہوئی آگے آئی، مگر کمیل سے ایک قدم پیچھے ہی رہی۔ کمیل نے اندر کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ اریحا بھی ساتھ ہی چل دی۔ جی کیا کام ہے؟ اریحا اندر پہنچتے ہی بولی۔ کوئی کام نہیں ہے، کمیل رخ اریحا کی جانب کرتا ہوا بولا۔ آپ نے ابھی تو باہر کہا آپ کو کام ہے، اریحا نے کہا۔ مجھے پتا ہے، وہ تم سے سٹ اپس کروا رہی تھیں، اس لیے اندر لے کر آیا۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے روم میں جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں، نہیں تو پپھو کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، کمیل نے کہا۔ آپ کہاں بیٹھیں گے؟ اریحا نے کمیل سے کہا۔ میں اپنے کمرے میں۔ کیوں، کیا ہوا؟ کمیل نے اریحا کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی، اریحا کہتی اب اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا چکی تھی، جبکہ کمیل بھی اسی کے پیچھے ہی چل دیا، کیونکہ کمیل اور اریحا کا کمرہ بالکل ساتھ ساتھ تھا۔ جبکہ ماہی اور منیہا بھی اب لاؤنج میں آ چکی تھی۔ یہ وقت ایسے ہی گزر گیا۔ اب شام کے 9 بج رہے تھے، جب تمام لوگ کھانے کے ٹیبل پر موجود تھے۔ اب آنا صاحب بھی آ چکے تھے۔ سب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ کیسا گزرا کل کا دن؟ مزہ آیا؟ آنا صاحب اریحا سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، جبکہ اریحا کو آج والی پنشمنٹ یاد آ گئی۔ ارے گڑیا،
آپ سے پوچھا ہے، اریحا کی طرف سے جواب نہ پا کر آنا صاحب دوبارہ مخاطب ہوئے۔ جی اچھا گزرا، اریحا نے جلدی سے جواب دیا۔ یہ تو اچھی بات ہے، آنا صاحب مسکرائے۔ ماہی اور منیہا کو بھی اپنا کارنامہ یاد آ گیا، جبکہ وہ دونوں خاموش ہی رہیں اور کچھ بھی نہیں بولیں۔ بس یوں ہی باتیں کرتے ہوئے ہی سب نے کھانا کھایا اور پھر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اب صبح کے 8 بج رہے تھے جب سب لوگ ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھے۔ سب لوگ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے ہمیں ایک چھوٹی سی تقریب کر لینی چاہیے جس میں ہم اپنے کچھ خاص لوگوں کو شامل کریں اور کچھ خاص دوست احباب۔ شامل کریں گے اور ایک ضروری اناؤنسمنٹ بھی کرنی ہے۔ جی ٹھیک، جیسا آپ کہیں۔ سب نے اسباب میں سر ہلایا۔ آپ بتا دیں نا کب کرنی ہے تقریب؟ اکمل صاحب نے کہا۔ میرا خیال ہے آج شام میں کر لیں۔ آنا صاحب سب کو دیکھ بولے۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم پھر آج شام کی تقریب کے لیے سب کو انویٹیشن بھیج دیتے ہیں وقت رہتے، تاکہ کسی کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اجمل صاحب نے کہا۔ بہتر، آنا صاحب نے اسباب میں سر ہلایا۔ ایسا کریں بچیوں کو شاپنگ کے لیے بھی پھر لے کر جایا جائے۔ عشرت بیگم مخاطب ہوئی۔ جی جی بالکل۔ اکمل صاحب اور آنا صاحب بولے۔ ٹھیک ہے پھر انہیں ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیجیے گا۔ اکمل صاحب نے کہا۔ نہیں، انہیں یا تو کومیل لے کر جائے گا یا پھر شہیر۔ حنین نیپکن سے منہ صاف کرتا ہوا بولا۔ میں آج بیزی ہوں بھائی، آج ایک ارجنٹ میٹنگ ہے۔ کومیل بولا۔ تو ٹھیک ہے پھر شہیر جائے گا۔ حنین نے شہیر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، شہیر نے بھی اسباب میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ناشتے کے بعد ریڈی ہو جانا بچیوں۔ عشرت بیگم نے تینوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے، انہوں نے بھی اسباب میں سر ہلایا۔ ناشتے کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے تھے جبکہ حنین ایک ضروری کال سن رہا تھا۔ کومیل اپنے آفس کے لیے نکل چکا تھا جبکہ شہیر گاڑی میں بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ تینوں لاؤنج سے ہوتے گزر رہی تھیں جب وہ عشرت بیگم کی آواز پر رکیں۔ بیٹا ادھر آئیں، میری بات سنیں۔ اپنے پاس بلایا۔ جب وہ تینوں ان کے پاس آئیں۔ جی بڑی ماما، منیہا پاس آتے بولی۔ بیٹا ماہی بیٹا کا ڈریس تھوڑا کام والا لینا۔ عشرت بیگم ماہی کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ پر وہ کیوں ممانی؟ ماہی نے منیہا کی جانب دیکھا اور پھر اپنی ماما کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ بیٹا بس یوں سمجھیں کہ آپ آج کی اسپیشل گیسٹ ہیں۔ میں؟ ماہی نہ سمجھی سے بولی۔ جی بیٹا آپ۔ عشرت بیگم مسکرا کر سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ پر میں کیسے اور کیوں؟ ماہی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیسے اسپیشل گیسٹ ہے۔ ماہی حیران کن نظروں سے اپنی ماما اور بابا کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آپ بیٹا شاپنگ کر رہے ہیں؟ آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔
خالدہ بیگم نے ماہی سے کہا۔ اوکے ماما۔ ماہی نے دوبارہ کوئی سوال نہ کیا اور اسباب میں سر ہلاتی چل دی، جبکہ ماہی اور منیہا بھی اس کے پیچھے ہی چل دی۔ وہ گاڑی کے پاس پہنچی جہاں شہیر پہلے ہی بیٹھا تھا۔ اریحا فرنٹ سیٹ پر بیٹھی، جبکہ ماہی اور منیہا بیک سیٹ پر بیٹھی۔ جب گاڑی اپنی منزل کی جانب بڑھی جا رہی ہے